وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کیا بنا لیتے ہیں؟ اندادن ہمسر، برابر، ایکولز، یعنی واضح دلائل دیکھنے کے باوجود، اللہ کی قدرت اور اس کے علم اور اس کی حکمت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ کچھ دوسری ہستیوں کو اس کے برابر قرار دے دیتے ہیں۔ یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان ہستیوں سے، ان الہوں سے، کحب اللہ جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر انسان کی محبت کا مستحق اللہ ہے، جس کے اس پر بے شمار احسانات ہیں، لیکن انسانوں میں سے کچھ نمک حرام قسم کے، نمک حرام کا معلوم ہے نا معنی، بے وفا قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو سب کچھ لیتے تو اللہ سے ہیں، فائدہ تو اس سے اٹھاتے ہیں، لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے تو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی عظمت ان کے دلوں پہ چھا جاتی ہے اور وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، ایمان والے اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں، پختہ ترین ہوتے ہیں، بہت پکے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت ان کے دل کے اندرونی پردوں میں جاگزی ہو جاتی، وہاں جا کے راسخ ہو جاتی، اور کوئی دوسری چیز ان کو اللہ کی محبت سے ہٹا نہیں سکتی، دور نہیں کر سکتی۔ اللہ کی محبت کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ پردے حائل ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ظاہری چیزوں کی اٹریکشن کے پردے، جو چیز انسان کو حیران کرتی، کیونکہ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے عقل حیران ہو جائے، وہ جس کی تخلیق اور جس کی قدرت اور جس کے کاموں پر عقل حیران ہو جائے۔ تو انسان کی یہ ہمیشہ سے کمزوری رہی ہے کہ وہ اصل خالق اور مالک تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی بنائی ہوئی بہت سی چیزوں کے ظاہری حسن میں کھو کے رہ جاتا ہے، ظاہری پردوں میں اٹک جاتا ہے، اصل تک نہیں پہنچتا، کور تک نہیں پہنچتا۔ لیکن اہل ایمان اس سے اوپر ہوتے ہیں، وہ ظاہر میں نہیں کھوتے، وہ اصل تک پہنچتے ہیں۔ جیسے پچھلی تمام نشانیاں جن کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور کیا نشانیاں؟ کہ وہ اپنے خالق کو پہچانتے، وہ ان چیزوں میں نہیں کھوتے، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے اکثریت کو لوگوں نے اپنا الہ بنا رکھا، لیکن ایمان والے وہ مخلوق میں نہیں گم ہوتے، وہ مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچ جاتے ہیں، وہ مخلوق کی خوبصورتی میں اور مخلوق کی حیران کن چیزوں میں گم نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان تمام نشانیوں کے ذریعے اصل خالق کو پہچان کر اس سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اشد کا لفظ کیا ہے؟ اسم تفضیل، تفضیل کا لفظ فضیلت سے نکلا ہے، سپرلیٹو ڈگری، شدید ترین، پختہ ترین۔ اور اس کا کیا معنی ہے شدید ترین؟ یعنی ہر حال میں، خواہ سرا ہو یا درا، کیا معنی؟ خوشی کی حالت ہو یا تکلیف کی حالت، خوش ہو یا غمگین ہو، ان پر اللہ کی نعمت ہو یا کوئی آزمائش ہو، وہ کسی حال میں بھی اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتے، وہ ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے محبوب سے نالا، خفا، ناراض نہیں ہوتے، بلکہ ان کی محبت ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ محبت کے بھی کئی درجے ہیں نا، اور کئی قسمیں ہیں۔ بعض اوقات انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس سے اس کو ایک لذت اور ایک ٹیسٹ ملتا ہے، مثلا کھانے کی چیزوں کی محبت ہے، یہ کوئی اور اسی طرح کی، تو لذت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ وہ چیز لذیذ ہے اس کے نزدیک۔ بعض اوقات انسان کو کسی چیز سے فائدہ ملتا ہے، نفع کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے، مثلا
آپ کی جاب ہے یا بزنس ہے، اس میں سے آپ کو پروفٹ ملتا ہے، آپ کو ویجز ملتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اور کچھ چیزوں سے محبت ان کی فضیلت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑی چیزیں حیران کن ہوتی ہیں، انسان ان سے مرعوب ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، امپریس ہوتا ہے، تو ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگوں کی محبت پائیدار نہیں ہوتی، دنیا کی چیزوں سے بدلتی رہتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی کھانا جو بچپن سے آپ کو بہت پسند تھا وہ آج بھی پسند ہو، نہیں نا؟ ایسے ہر کچھ عرصے کے بعد جو انسان کے جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، موسم تبدیل ہوتا ہے، تو وہی کھانا جو سردیوں میں مثلاً آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، بعض اوقات گرمیوں میں اچھا نہیں لگتا، تو آپ کو اس کی طلب نہیں رہتی، چاہت نہیں رہتی، ایک طرف کر دیتے ہیں آپ۔ اسی طرح بعض لوگوں کو ایک موسم اچھا لگتا ہے، بعض لوگوں کو دوسرا موسم اچھا لگتا ہے، لیکن جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، وہ بدلتے موسم کے ساتھ بدلتی نہیں، ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ جب دن اچھے ہیں تو اللہ بہت اچھے ہیں، اور جب دن پھرے تکلیف آئی تو اللہ کے خلاف باتیں شروع کر دی، یا ناراضگی کا اظہار یا تنگ دلی کا اظہار، ایسا نہیں کرتے۔ وہ اشد حبا للہ، ان کی محبت ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ بعض لوگ بعض چیزوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ، مثلاً ایک بزنس سے کسی کو محبت ہے جب تک اس میں پروفٹ اچھا ہے، اور اگر پروفٹ کی بجائے لاس ہونا شروع ہو جائے تو کتنے لوگ اسی چیز سے محبت کریں گے؟ نہیں کریں گے، ختم۔ آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، بہت اچھا اس کا معاوضہ مل رہا ہے، جاب میں بہت آپ ایفیشینٹ ہے، بہت ہی محنت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی سیلری بند کر دی جائے تو کیا ہوگا؟ وہ محبت کہاں جائے گی؟ ختم۔ اسی طرح بعض لوگوں کو بعض انسانوں سے محبت ہوتی ہے، جب تک وہ جوان ہوتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، مثلا شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہے، جب تک وہ جوان ہے، خوبصورت ہے، اور جب جوانی ختم، خوبصورتی ڈھلک گئی تو محبت بھی ختم، وہ کسی اور کی طرف منتقل ہو گئی۔ دنیا کا حال تو یہ ہے، لیکن اللہ سے محبت، ان میں سے کوئی محبت نہیں ہوتی، وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو زوال نہیں، اس کی طرف سے ملنے والے نفع جو ہے انسان کو وہ ہر حال میں ہے، خواہ انسان ان کو پہچانے یا نہ پہچانے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اشد جو ہوتا ہے چونکہ سپرلیٹو ڈگری ہے تو کمپیریزن بھی ہوتا ہے اس میں، تو اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ جس طرح کوئی اپنے کسی معبود سے محبت کرتا ہے، ایمان والے اپنے رب سے ان سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ کوئی کسی کو کتنا چاہ سکتا ہے، کوئی کسی سے کتنی محبت کر سکتا ہے، اس سب کو نیچے کر دیں اور اللہ کی محبت اس سے بھی اوپر۔ گویا ایمان والوں کی اللہ سے محبت ان کے بچوں، ان کی بیوی، ان کے دوستوں، ان کے بزنس، ان کے مال، ان کی ریاست، ان کے عہدے، ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی۔ جس طرح لوگوں نے اپنے بت بنائے ہوئے اور ان سے وہ محبت کرتے ہیں، ایمان والے اللہ کی محبت میں ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتے، اشد ہوتے۔ تو اشد کا ایک معنی کیا ہوا کہ ہر حال میں، اور دوسرا سب سے بڑھ کر، جتنی کوئی کسی اور سے محبت کرے، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے۔ ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، کیا واقعی اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہے میرے دل میں؟ کہیں وہ موسمی تو نہیں کہ کبھی کسی خاص جگہ پر ہوئے، کسی خاص موقع پر تو بہت شدید محبت ہوئی اور پھر وہ موقع ختم، وہ مجلس ختم تو اللہ کی یاد بھی بھول گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ مکہ مدینہ میں ہیں تو آپ کو اللہ کی خوب یاد آئے، اور جب آپ امریکہ میں آ جائیں، کینیڈا میں آ جائیں تو آپ محبت پیچھے چلی۔ نو، آپ کہیں بھی ہوں، آپ گھر میں ہوں، آپ سفر میں ہوں، آپ سواری پر ہوں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ خوشی کے حالت میں ہیں، دنیا میں کسی چیز سے فائدہ آپ کو ہو رہا ہے یا آپ کو کوئی غم پہنچا، لیکن اندر جو دل کا اطمینان اور دل کی خوشی اور اللہ سے ایک تعلق اور کنیکشن اور اللہ کی یاد اور اس کا ذکر، وہ کسی حال میں محو نہیں ہوتا۔ وہ بندہ مومن اٹھتا ہے تو اٹھتے ہوئے سب سے پہلے اس کو خیال
اپنے رب کا آتا ہے، اس کی زبان پر اپنے رب کا نام آتا ہے. وہ رات کو سوتا ہے تو آخری لفظ اور آخری بات اور آخری یاد اس کے دل میں اس کے رب کی ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کی محبت غیر اللہ سے اس درجے میں نہیں ہوتی. اشد کا مطلب یہ ہے شدید ترین. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور سے محبت نہ کرے، یہ نہیں کہا جا رہا یہاں. اشد کا کیا معنی نکلتا ہے؟ شدید ترین، سب سے اونچے درجے پر، آن ٹاپ. لیکن اس سے نیچے انسان کے دل میں اللہ نے مختلف چیزوں کی محبت رکھی ہے اور کوئی بری نہیں ہے. محبت ایک بہت محترم جذبہ ہے جو انسان کے لیے ایک محرک ہے کسی بھی کام کو کروانے کا. یعنی بعض لوگ محبت لفظ سنتے ہی اس کو نیگیٹو معنوں میں لیتے ہیں کہ شاید محبت کو بہت ہی خراب چیز ہے. کچھ مخصوص کلچرز میں تو لو یا محبت کا نام لیتے ہی لوگ لان تان شروع کر دیتے کہ اچھا اس کا تو ذکر ہی برا ہے. نہیں، محبت کوئی بری چیز نہیں ایز لانگ ایز کہ وہ اللہ کی حدود کے اندر ہے. آپ اپنے بچوں سے محبت کر سکتے ہیں، آپ کو مال کی محبت بھی ہو سکتی ہے، آپ کو اپنے دوستوں سے محبت ہو سکتی ہے، آپ کو اپنے کام سے محبت ہو سکتی ہے، زندگی میں بہت سی چیزوں سے انسان کو محبت ہو سکتی ہے. لیکن ان سب محبتوں کے اوپر ہوتی ہے اللہ کی محبت کہ وہ اللہ کی خاطر ان میں سے ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے، واموال اقترفتموها اور تمہارے مال جنہیں تم کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها اور تمہاری تجارت کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، ومساکن ترضونها اور گھر جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو. اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ کر محبوب ہے پھر انتظار کرو اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی تمہاری ذلت کا اور رسوائی کا دنیا میں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کی محبت چاہیے. لیکن خرابی کہاں ہو جاتی ہے؟ جب کسی بھی چیز کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہو جاتی ہے اور اللہ کے دین کی خدمت کی محبت سے بڑھ کے ہو جاتی کہ اس انسان کی خاطر یا اس چیز کی خاطر یا اس مال کی خاطر یا اس اپنی جاب کی خاطر یا کسی بھی چیز کی خاطر انسان اللہ کو بھول جائے اور اس کا حکم پس پش ڈال دے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اس کی ضرورت کیوں ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ ہی کی محبت میں گرفتار ہو؟ کیونکہ باقی ساری چیزیں فانی ہیں. آپ دنیا میں جس سے بھی محبت کریں گے وہ سب چلے جائیں گے. اور یہ ایک مانی ہوئی بات ہے، کوئی بھی چیز نہیں ٹھہرتی. کیا مال ٹھہرتا ہے ہمارے پاس؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ جتنا مال آج اس کے پاس ہے کل بھی ہوگا؟ اب اگر آپ مال کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے کر لیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، انہیں بیوی بچوں کی پرواہ نہیں، دین ایمان کی کسی چیز کی پرواہ نہیں، انہیں کس کی ہے؟ صرف پیسوں سے دلچسپی کہ اور کیسے بنایا جائے اور کیسے بنایا جائے. اس میں حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی صحت کا بھی خیال نہیں، نہ بیوی بچوں کے حقوق کا پتہ، نہ کسی انسان، کچھ نہیں پتہ، صرف مال مال مال. کسی کو اسی طرح جاب کا عشق ہوتا ہے، کسی کو کسی اور چیز کا. اب کیا ہوتا ہے اس کا نقصان؟ کیوں کہا گیا کہ سب سے بڑھ کے اللہ ہی سے کرو اور ان چیزوں سے نہ کرو؟ کیونکہ ان میں سے کوئی چیز بھی پائیدار نہیں. مال بھی چلا جاتا ہے، جابز بھی چلی جاتی ہیں، انسان کی جوانی اور حسن بھی چلا جاتا ہے، بیوی بچے بھی چلے جاتے ہیں، دوست بھی چلے جاتے ہیں. نیم اینی تھنگ کہ جس کے لیے آپ کو اس گارنٹی ہو کہ یہ نہیں جائے گا، یہ تو میرا بہت ہی لائل ہے اور ہمیشہ میرے ہی ہاتھ میں رہے گا اور میرا ہی بن کے رہے گا. کسی کا دل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان بھی اگر آپ سے محبت کرتے ہیں، مثلا آپ کے بچے آپ سے محبت کرتے ہیں، یا ماں باپ آپ سے محبت کرتے ہیں، یا بہن بھائی یا دوست کوئی بھی محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. اور اگر وہ نہ ڈالے تو کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا. تو اگر کبھی بھی زندگی میں آپ کو کسی سے بھی محبت ملے تو یہ دراصل اللہ کا انعام اور احسان ہوتا ہے، وہ دلوں میں ڈالتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بھی فرماتے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تم ان پہ خرچ کر ڈالتے تم ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. محبت ایسی چیز نہیں کہ جو جا کے انسان کسی مال پیسے سے خرید سکے.
اس سے نہیں خرید سکتے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ صحابہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ساتھی آپ سے شدید محبت کرتے ہیں، یہ محبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے آپ کے لیے. اگر آپ زمین بھر کی دولت ان پہ خرچ کر دیں تو آپ یہ محبت ان میں ڈال نہیں سکتے. تو کوئی انسان اگر ہم سے محبت کرتا ہے، بھلے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، وہ بھی دراصل کیا ہے؟ اللہ ہی کی دی ہوئی محبت جو اس کے دل میں اللہ نے ہمارے لیے رکھی. ورنہ وہ جب چاہے اللہ اس کا دل بدل دے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہے، کمزور ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی سے شدید ترین محبت کرے، اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دے، جس کو وہ اپنے سے بڑھ کے چاہے. یہ انسان کے اندر رکھ دیا گیا. اب اگر انسان کو صحیح قبلہ اور صحیح مرکز اور صحیح چیز نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ادھر ادھر کی محبتوں میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس نے یہ کرنا تو ہے ہی، کیونکہ اس کی فطرت میں اس کے بغیر تو اس نے رہنا نہیں. تو جس کو اللہ نہ ملا وہ پھر کیا ہوا؟ کسی اور چیز کی محبت میں اٹک گیا. اب کیا ہوتا ہے جب انسان کسی اور چیز کی محبت میں اٹکتا ہے اور وہ بیچارہ یا وہ بیچاری چیز اپنی اصل کے اعتبار سے فانی ہے، ناپائیدار ہے، تو وہ تو چھوڑے گی آپ کو، وہ تو دھوکہ دے گی آپ کو، وہ تو جدا ہوگی آپ سے، وہ تو بے وفائی کرے گی، کیونکہ وہ تو اپنی بھی مالک نہیں. کوئی چیز اپنی مالک خود ہے؟ کوئی انسان اپنا مالک ہے؟ کوئی نہیں، وہ تو مجبور ہے. انسان مر جاتے، کوئی اپنی زندگی کا مالک نہیں. اگر کوئی شخص مرتے دم تک بھی آپ کا لائل ہے، وہ ذرہ برابر نہیں بدلا اپنی محبت میں، لیکن کیا ہوگا؟ اسے جانا ہے نا، اللہ نے بلایا اسے جانا ہے. تو اب کیا ہے، جب وہ جائے گا تو آپ کی روح بھی ساتھ ہی چلی جائے گی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایک شخص کے مرنے کی خبر سن کے ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. وہ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں کیونکہ دل مرتا ہے نا ان کا، کیونکہ محبت جو ہے نا وہ دلوں کا کنیکشن ہوتا ہے. تو وہ جب ایک گیا تو دوسرا ساتھ ہی چلا گیا. اللہ کے سوا تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ جس کے اوپر آپ اپنی جان دے دیں، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. صرف اسی کے نام پہ جان دے سکتے، کسی اور کے لیے نہیں دے سکتے. اللہ ہم سب کو جانتا ہے نا، ہمارے اندر باہر سے واقف ہے، اسے ہماری ضروریات بھی پتا ہے. اس کو پتا تھا کہ ہمیں کیا چاہیے، تو اس نے ہمیں کیا سکھایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ظاہر کی چیزوں میں مت کھو، عارضی چیزوں کی محبت میں مت مبتلا ہو، اللہ سے محبت کرو. اور اللہ سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے. جو پیچھے ہم نے سب باتیں پڑھی، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں انسان جب غور و فکر کرتا ہے، اس کی کتاب پڑھتا ہے، تو اللہ سے محبت ہوتی ہے. اور اس طرح وہ خلا، وہ جو ویکیوم ہوتا ہے وہ پور ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر ایک خلا ہوتا ہے نا، ایک کمی ہوتی ہے، وہ انسانوں کی محبت سے نہیں پوری ہوتی، وہ چیزوں کی محبت سے پوری نہیں ہوتی، صرف اللہ کی محبت اس کو بھر سکتی ہے. تو جس کو رب کی معرفت ہو جاتی ہے اور اللہ سے شدید محبت ہو جاتی ہے تو اس کی یہ کمی پوری ہو جاتی ہے، لہذا اس کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ آ جاتی ہے، ایک سیٹسفیکشن آ جاتی ہے. پھر انسان اپنے مقصد پر فوکس کر سکتا ہے. باقی چیزوں کی محبت انسان کے ذہن کو بکھیر دیتی ہے، انسان وہ نہیں کر سکتا جو اس کو کرنا چاہیے، اور نتیجتاً انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ جو شرک ہے نا، دنیا میں آپ دیکھیں ہر قوم میں، ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں شرک رہا ہے. جب یہ یقین نہ رہا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر انسان لاسٹ ہو جاتا ہے نا، پھر انسان کو اور سہارے ڈھونڈتا ہے. کیونکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، اس کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو اللہ کو نہیں تھامتا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ غیر اللہ کو تھام لیتا ہے، اور پھر وہ بھٹک جاتا ہے، پھر وہ ان میں کھو کے رہ جاتا ہے. تو یہاں سے آ کے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ ظاہر میں اٹک کے رہ جاتا ہے. اور خدا کی ضرورت ہر دل میں بسی ہوئی، ہر دل میں اس کے لیے ایک جگہ رکھی ہوئی نا، وہ جگہ اسی کے لیے، اس میں وہی آ سکتا ہے. کسی اور کو آپ رکھیں گے تو وہ وہاں ٹکے گا نہیں، کیونکہ وہ کسی اور کی جگہ ہے نہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے سوا ہر ایک کو وہاں ٹکا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ٹکتا ہی نہیں وہاں. تو اس سے انسان خود نقصان میں پڑ جاتا ہے. لہذا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو گویا اللہ کی محبت عبادت ہے اور غیر اللہ کی محبت شرک ہے. اللہ کی محبت انسان کی ضرورت ہے، فائدہ مند ہے،
اور غیر اللہ کی محبت انسان کے لیے نقصان دہ ہے، انسان کے لیے غم اور خوف اور تمام تکلیفوں کا موجب ہے۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو محبوب بناتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں اس کے لیے غم اور دکھ کا ذریعہ بنتی۔ آپ نے عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہوگا، انہوں نے ایک دفعہ محبت کے موضوع پر کچھ کلام کیا تھا، گفتگو کی تھی، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے ان کی۔ کہتے ہیں، اے وہ شخص جو کہا کرتا ہے میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں جدا کر دیا جاتا ہوں، یعنی انسان کو شکوہ ہوتا ہے نا، میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں اس سے الگ کر دیا جاتا ہے، جدا کر دیا جاتا ہوں، وہ چیز مجھ سے دور ہو جاتی ہے کسی طرح، کبھی بیماری سے، کبھی دشمنی سے، کبھی غلط فہمی سے۔ بہت سی محبتیں کس سے ختم ہو جاتی؟ مس انڈرسٹینڈنگ، کبھی فاصلے سے، کہ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں آپ سے دور چلی جاتی، کبھی موت سے۔ ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ نے غیرت کھائی ہے، یعنی جس کے ساتھ ایسا ہو وہ خوش نصیب ہے۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ بدقسمت، کہ میری محبوب چیز مجھ سے الگ ہوگی۔ جب تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتے ہو تو اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کس کے لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور عبادت کیا ہے؟ بہت دفعہ ترجمہ بتا چکی، عبادت کا آپ کو پکا ہو جانا چاہیے، محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی دکھانا۔ محبت عبادت کا حصہ ہے اللہ کی۔ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر، ایسا ٹوٹا ہوا برتن بن جس میں اللہ کے سوا کچھ نہ ٹھہرے، جیسے چھلنی ہوتی ہے نا۔ جب تک تو غیر کے پیچھے بھاگے گا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے پیچھے بھاگتا رہے گا، اللہ تجھے اسی کے ہاتھ سے توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا، پھر لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ تجھے تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی، وہ ساری چیزیں پلٹ آتی ہیں پھر۔ اور جن سے تو محبت کرتا تھا اور جن کے لیے رویا کرتا تھا، اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز رہے گا، یعنی تیرا دل بے نیاز ہو جائے گا۔ جب تک تو ان تمام چیزوں کو دور نہ کرے گا یہ سب تجھے تکلیف دیں گی۔ محبتیں تکلیف دیتی ہیں، چاہے انسانوں کی ہوں یا کسی اور چیز کی۔ ان کو نکال کر اللہ کی محبت کو لے آؤ، یعنی نکال کر، انہوں نے نکال کا کہا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں نکالنے کے لیے نہیں کہا گیا، ہمیں کیا کہا گیا؟ اشد، ان سب کے اوپر اللہ کی محبت کو لے آؤ۔ باقی محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع کر دو، جب وہ تابع ہوں گی تو وہ اپنے ٹھکانے، اپنی جگہ رہیں گی، اور پھر انسان ٹوٹے گا نہیں، ایسا نہیں ٹوٹے گا کہ جس کے بعد وہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دماغی توازن کھو دیتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنا ہوش نہیں رہتا، اور طرح طرح کی چیزوں کی تکلیف میں مبتلا ہو، کئی طرح کی بیماریاں ہو جاتی۔ تو خواہ محبت ماں باپ کی ہو یا اولاد کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، انسان کے لیے دکھ اور تکلیف اور غم ہی کا سبب رہتی ہے، جب تک کہ اللہ کی محبت ان سب چیزوں کے اوپر نہ آ جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا، اور کاش دیکھیں وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا۔ اور یہاں یرا کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ سمجھنا مراد ہے، کنسیڈر کرنا۔ کاش سمجھے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا سمجھے؟ اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یعنی کاش وہ بات جو عذاب کو دیکھ کے سمجھ آئے گی وہ آج سمجھ آ جائے ان کو۔ اب دیکھیں کہ قیامت کے دن انسان جب اپنے انجام کو دیکھے گا تو ہل جائے گا، اور اس وقت وہ فوراً ریئلائز کرے گا کہ میں نے غلط کیا۔ کیونکہ جتنی بھی قوموں پہ عذاب آیا، عذاب کے وقت انہوں نے کیا کہا؟ انا کننا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم یعنی شرک کیا، اللہ سے بڑھ کر اور چیزوں کو چاہتے رہے، جب اپنے انجام کو دیکھیں گے تو اس وقت جو حقیقت ان کو سمجھ آئے گی، کاش وہ آج سمجھ آئے۔ کیا حقیقت؟ ان القوت للہ جمیعا، کہ بے شک قوت، اختیار، غلبہ
سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. تو جب وہ سب سے بڑا ہے تو پھر سب سے بڑی محبت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے، بڑی بڑی قربانیاں بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے، سب سے محبوب ترین چیز بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. ساری قوت طاقت اس کے پاس ہے. انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے پاس کیوں مانگنے جاتا ہے، اس سے کیوں فریادیں کرتا ہے، اس سے کیوں کچھ چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ میرا کچھ کرے گا. لیکن حقیقت یہ کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں. لیکن دنیا میں لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. قیامت کے دن آئے گی اور وہاں سمجھنے کا پھر کیا فائدہ. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. کیونکہ سب کچھ اسی نے دیا، اور اس سے سب کچھ لے کر ہم اپنا سب کچھ کسی غیر کو دے دیں تو یہ اس کو پسند نہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے، حق تلفی ہے. لہذا قیامت کے دن ایسے لوگ سخت سزا کے مستحق ٹھہریں گے. وہ سخت سزائیں کیا ہیں؟ ان یستغیثوا بماء، اگر وہ پانی مانگیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ذرا گرمی ہوتی ہے تو کیا جی چاہتا ہے انسان کا، کچھ پیے، تو پانی مانگیں گے. یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب، تو ان کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یا زخموں کا دھویا ہوا دھون وہ پینے کو دیا جائے گا. یہ ہے شدید العذاب. یشوی الوجوہ، جو منہ بھون ڈالے گا. کبھی گرم چائے پیے تھوڑی سی زبان جل جاتی، تو وہ جہنم میں جو پانی پینے کو دیا جائے گا وہ صرف زبان نہیں، پورا منہ بھون ڈالے گا. اور حلق کے اندر جائے گا تو کیا ہوگا؟ سورۃ محمد میں آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، ابلتا پانی پلائے جائیں گے. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی آنتیں کاٹ کے باہر نکال دے گا، پیٹ گل جائے گا اندر سے، اتنا شدید. اور نہ صرف یہ کہ اندر، بلکہ جہنم کی آگ ان کی باہر کی کھالیں بھی جلا رہی ہوگی، ایسے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. کیا مطلب ہے کہ جب ان کی کھال پک جائے گی، یعنی جو ہی آگ لگے گی تو کھال پک جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی مرغ روسٹ کرتے ہوئے یا اسکن جب گلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اوپر کا حصہ جو ہی وہ گلے گا، حالانکہ وہ سخت ہوتا ہے، گلے گا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بدلناہم جلودا، پھر اسکن چینج کر دی جائے گی، پھر اسکن کئی ہزار دفعہ دن میں چینج ہوگی. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں. اسی طرح جب کھانے کو کچھ مانگیں گے تو ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت مجرموں کا کھانا ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اللہ سے بے وفائی کرنا، کسی کو اللہ کے برابر قرار دینا اور کسی کو اللہ سے بڑھ کے چاہنا، یہ کوئی معمولی جرائم نہیں ہے، یہ بہت بڑے جرم ہیں. اور اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ کرنا، یہ کسی سے کچھ مانگنا، یہ کسی اور کے لیے یہ سمجھنا کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، تو یہ سب شرک کی قسمیں، ان سے باز آنا چاہیے. اور عمومی طور پر لوگ عام انسانوں کی محبت کے علاوہ جن چیزوں کی محبت میں مبتلا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یا تو انہوں نے پتھروں کے بت بنا لیے، اور وہ بھی کیا تھے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ شرک شروع ہوا تھا. اور نوح علیہ السلام سے پہلے جو نیک لوگ آتے رہے، جو لوگوں کو ہدایت کا پیغام دیتے رہے، جب وہ مر گئے تو اس کے بعد لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لی. ان کو دیکھ کے ہمیں خدا یاد آتا تھا، تو اب ان کی شکل دیکھ کے ہمیں یاد آئے گا. اور پھر ایک آدھ جنریشن کے جانے کے بعد وہ یہ تو بھول گئے کہ ان کو دیکھ کے خدا یاد آتا. وہ خدا تو بالکل بھول گیا، باقی کیا ہو گیا؟ بس وہ شکلیں رہ گئیں اور وہ بت رہ گئے. یعوق، یغوث، نصر وغیرہ جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے، نیک لوگ تھے جن کی شکلوں پہ پھر بعد میں بت بنا لیے گئے تھے. پھر اسی طرح بعض اوقات مذہبی شخصیتیں، پھر اور چیزیں، درخت اور پتھر اور سورج اور چاند اور باقی چیزوں کا، حتیٰ کہ اتنے زیادہ الہوں کے نام ملتے ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا. کیونکہ شرک جو ہے وہ انتشار ہے سراسر. جس کو جو چیز اچھی لگی اس نے کہا یہی میرا خدا ہے. لوگ اپنے معبود چنا کرتے تھے، پتھر خوبصورت چن چن کے لاتے اور ہر ایک اپنا پتھر الگ کر لیتا اور کہتا کہ یہ میرا خدا ہے. تو کبھی انسان پتھروں سے اٹریکٹ ہوا، اور کبھی سورج چاند سے، اور کبھی درخت شجر حجر سے، اور کبھی آگ سے ڈرا، اور کبھی ہوا سے، اور کبھی بادلوں سے. تو ان سب چیزوں کو اس نے الہ بنا لیا. تو ان سب چیزوں سے نہ ڈرنا چاہیے اور نہ ان کی محبت شدید ہونی چاہیے. ان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونی چاہیے. یہی دراصل توحید ہے.